رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 99 سے اللہ تبارک و تعالی نے یہود کے شبہات کا ذکر فرمایا ہے۔ جیسے پہلے ذکر کیا گیا کہ جو جبریل علیہ الصلاۃ والتسلیم کا دشمن ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کا دشمن ہے، اور پھر یہ کہتے تھے کہ کوئی واضح نشانیاں، واضح دلائل آپ نہیں لے کے آئے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، ابن سوریہ ایک شخص تھا، اس نے یہ کہا کہ آپ کے دلائل کوئی واضح نہیں ہیں، آیات جو ہیں اتنی واضح نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً ہم نے آپ کی طرف بڑے ٹھوس دلائل، واضح آیتیں اتاری ہیں۔ وما یکفر بہا الا الفاسقون، اور ان کے ساتھ جو کفر کرنے والے ہیں وہ صرف فاسق لوگ ہی ہیں۔ تو آیتوں کا انکار کرنے والے وہ خود فاسق لوگ ہیں، اور وہ خود ہی اصل میں بدترین قسم کے لوگ ہیں، اور وہ جان بوجھ کر انکار کر رہے ہیں۔ ورنہ آیات جو ہیں وہ بڑی واضح ہیں، آیات ٹھوس ہیں، مضبوط ہیں، دلائل مضبوط ہیں۔ فرمایا ان کی حالت تو یہ ہے کہ جب تورات ان کے پاس آئی تو انہوں نے تو تورات کا بھی انکار کیا تھا، ان یہودیوں کی۔ فرمایا وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا، جب کبھی بھی انہوں نے وعدہ کیا، نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک جماعت نے اسے پس پش ڈالا، پھینک دیا اسے، وعدہ توڑ ڈالا۔ بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے اکثر ایمان نہیں لاتے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عظیم الشان رسول آ گئے، مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، جو تصدیق کرنے والے ہیں اس چیز کی جو ان کے پاس ہے، یعنی پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، تو ایک جماعت نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو پھینک ڈالا۔ یہ اہل کتاب تھے، خود صاحب یہ کتاب پڑھنے والے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب جب آئی تو اسے انہوں نے نہیں مانا۔ فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو پھینک ڈالا، وراء ظہورہم، اپنے پس پشت۔ فرمایا کأنہم لا یعلمون، جیسے کہ یہ جانتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ یہ جانتے تھے، کتاب میں تورات میں انہوں نے پڑھا تھا کہ آخری پیغمبر ان کی صفات یہ ہوں گی، اور جو کتاب ان پر اتاری جائے گی اس کتاب میں اس طرح کے مضامین ہوں گے، یہ سارا کچھ جانتے تھے، لیکن یہ اس کے باوجود نہیں مانتے تھے۔ فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، جیسے سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کے متھے کچھ لوگوں نے لگا دیا کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم جادوگر تھے، حالانکہ سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی جادوگر نہیں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ اور کچھ جادو کی چیزیں جو ہیں وہ جنات نے لکھ کے وہ لوگوں کو دکھائیں سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وفات کے بعد، اور کہا کہ یہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف سے ہے، اور حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم جو حکومت کرتے تھے اسی وجہ سے کرتے تھے۔ تو یہ شیطان اور جنات کی کارستانیاں تھیں، حقیقت میں ایسا کچھ نہیں تھا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ اسی طرح سے جھوٹ موٹ جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف لگا دیتے ہیں گھڑ کے،
کوئی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو شاعر کہتا، کوئی جادوگر کہتا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ فرمایا انہوں نے تابع داری کی، یہ اس کے پیچھے چلے ہیں جو شیاطین نے پڑھا، شیطانوں نے جو پڑھا تھا، پڑھ کے سنایا، علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ان کی بادشاہت میں۔ وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کفر نہیں کیا، تو جادو جو ہے اس کو کفر کہا جا رہا ہے۔ جادو کی شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 13 اقسام لکھی ہیں، ان میں سے ہر قسم میں غیر اللہ کی پکار ہے، اور بعض لوگ اس کو بھی جادو کہہ دیتے ہیں، جیسے یہ کرتب وغیرہ کوئی مداری جو ہیں وہ دکھاتے ہیں، تو جادو اسے بھی کہہ دیا جاتا ہے جو ہاتھ کی صفائی سے کرتے ہیں، لیکن یہاں وہ مراد نہیں ہے۔ یہاں وہ مراد ہے ہر وہ قسم جادو کی جس میں شیطانوں کو پکارا جاتا ہے، جس میں غیر اللہ کی پکار کی جاتی ہے، وہ جادو مراد ہے، اور وہ صریح کفر ہے، اور اس کی سزا، ایسے جادوگر کی سزا بھی وہ انتہائی سخت ہے، ایسے جادوگر کے لیے معافی نہیں ہے۔ جب از خود توبہ کر لے اور توبہ کرنے کے بعد سامنے آئے، پکڑا جائے، تو پھر تو اسے معافی مل سکتی ہے اگر اس نے کسی کو قتل نہ کیا ہو، یا ایسی کوئی اس پر ایسا کوئی الزام اس پر نہ آتا ہو، لیکن اگر جادوگر کو پکڑا جاتا ہے تو اس کی سزا انتہائی سخت ہے، یہاں تک کہ جادوگر کو قتل کیا جائے گا، اور بعض ائمہ نے لکھا ہے کہ اسے قید میں ڈال دیا جائے گا، اور اکثر جو روایات ہیں وہ یہی ہیں کہ جادوگر کو قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ جادوگر جو ہے یہ غیر اللہ کے ساتھ یہ شرک بھی کرتا ہے، غیر اللہ کی پکار بھی کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ وہ لوگوں کو نقصان بھی پہنچاتا ہے، اور اسی کوشش میں رہتا ہے کہ لوگوں کو نقصان پہنچایا جائے، کچھ لوگوں سے پیسہ وصول کر کے دوسرے لوگوں کو نقصان پہنچانا، اذیت دینا۔ اس لیے جادوگر کی سزا، وہ آخرت میں جو سزا ہے وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس نے شرک کیا ہے، اس لیے آخرت میں ہمیشہ کے لیے ان کے لیے جہنم رکھی گئی۔ فرمایا وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کفر نہیں کیا، ولکن الشیاطین کفروا، لیکن شیاطین نے کفر کیا، جو شیطان تھے، جنات تھے، وہ کفر کرتے تھے۔ یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ سحر کا معنی ہوتا ہے جادو، اور سحر اور سحر، سحری کہتے ہیں نا رمضان مبارک میں، جیسے ہم سحری کھاتے ہیں عموماً، تو سحری تو رمضان ہو یا غیر رمضان، طلوع صبح صادق سے پہلے جو وقت ہے اسے سحری کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ مخفی وقت ہے، مخفی اور پوشیدہ وقت ہے، اس لیے اسے سحری کہا جاتا ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وفات پائی، آپ بین سحری و نہری، میرے سحر اور نہر کے درمیان تھے۔ تو سحر سے مراد یہ بھی ہے جو کھانے والی جو نال ہے نا، غذا والی جو نالی ہے، یہ بھی، اس کو بھی سحر کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ بھی پوشیدہ ہے، تو اس پر بھی ہوتا تھا، عرب جو ہے نا اس پر بھی اطلاق کیا کرتے تھے۔ تو سحر ہر اس عمل کو کہا جاتا ہے، ویسے لغوی اعتبار سے ہر اس عمل کو کہا جاتا ہے جو کہ پوشیدہ ہو۔ تو جادوگر جو ہے وہ اپنے جادو کے اسباب کو چھپا لیتا ہے، پیچھے کچھ اور ہوتا ہے اور ظاہری کچھ اور نظر آتا ہے۔ جیسے جادو کی بعض اقسام میں یہ ہے سحروا اعین الناس، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں آتا ہے نا، سحروا اعین الناس، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کیا۔ تو جادو کی ایک یہ قسم ہے کہ جو حقیقت میں جس میں حقیقت تبدیل نہیں ہوتی، بلکہ نظر کچھ اور آ رہا ہوتا ہے اور حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کیا، اور یہ قوت خیالیہ جو ہے، جیسے مسمرزم وغیرہ، ٹیلیپیتھی بھی اس کی ایک شکل ہے، اور مسمرزم وغیرہ یہ اس کی شکل ہے، ہپناٹزم وغیرہ یہ اس کی اشکال ہے۔ آگے لوگ
کہ کسی کو جو ہے نا ہپناٹائز کیا جاتا ہے، اس کی قوت خیالیہ کو مسخر کر کے، اس کی قوت خیالیہ کو اپنے قابو میں لے کے، تو جو بندہ اپنی قوت ارادی کے اعتبار سے، قوت خیالیہ کے اعتبار سے جتنا کمزور ہوتا ہے اس پہ اتنا ہی اثر ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک اتنی سی جو ہے نا اتنی سی پٹی وغیرہ ہو اور زمین پہ بچھا دی جائے اور اس پہ کہا جائے کہ اس پہ جو ہے نا موٹر سائیکل چلاؤ، تو زمین پہ بچھی ہوئی ہے پٹی، تو بندہ جو ہے نا موٹر سائیکل چلانے والا وہ چلا لے گا، اس کو پتہ زمین پہ پڑی ہے۔ اور وہ اتنی سی پٹی وہ اگر کسی ایک جو ہے نا اونچی جگہ پہ، کسی پل پہ، کسی ایسی جگہ پہ جو خطرناک ہے ایسا اوپر، ہاں اس کے اوپر اگر نالے کے اوپر بچھا دیا جائے، اتنا سا پھٹا بچھا دیا جائے، اتنا بھی چوڑا ہو جائے، تو موٹر سائیکل چلانے والا وہ گر جائے گا، وہ آسانی سے نہیں چلا سکے گا، اس کے لیے بڑی پریکٹس کی ضرورت ہوگی۔ کیوں؟ کون سی چیز ہے جس نے اسے متاثر کیا ہے؟ یہ اس کی قوت خیالیہ ہے، اس کی اپنی قوت خیالیہ نے اسے متاثر کیا ہے، کیونکہ اس کے ذہن میں یہی تھا پہلے کہ اب پہلے جو ہے یہ زمین پہ ہے تو آسانی سے موٹر سائیکل اس نے چلا لیا، لیکن جب اسے پتہ چلا کہ یہ نہر کے اوپر ہے اور تھوڑی سی جگہ ہے، تو اس کی قوت خیالیہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ اثر انداز ہوئی، تو پھر یہ ڈگمگانے لگا۔ تو یہی چیز ہے کہ جادو کی اقسام میں سے ایک یہ بھی قسم ہے کہ وہ قوت خیالیہ کو متاثر کرتے ہیں۔ تو جیسی بھی اقسام ہوں، جتنی بھی اقسام ہوں، جہاں تک جب اس میں غیر اللہ کی پکار کی جائے گی، جس بھی جادو میں غیر اللہ کی پکار کی جائے گی وہ کفر اور شرک ہوگا، اور جس جادو میں غیر اللہ کی پکار نہیں ہوگی، اگر کوئی ایسا ہو جیسے کرتب وغیرہ پہ جادو کا لفظ بول دیا جاتا ہے، تو وہ گناہ ضرور ہے، اس کی بھی سزا ہے، لیکن وہ کفر نہیں ہوگا۔ تو جہاں غیر اللہ کی پکار پائی جائے گی وہ کفر ہوگا، اور عمومی طور پہ شیاطین کی پکار پائی جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کفر نہیں کیا۔ اب یہاں پہ تھوڑی سی بات مزید واضح کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ لوگ جب ادھر ادھر سے سنتے ہیں تو پھر لوگ سوالات کرتے ہیں کہ اسرائیلی روایات جو بہت ساری کتابوں میں، تفسیر کی کتابوں میں بھی کئی کتابوں میں لکھی گئی ہیں، تو ان سے عام جو آدمی ہے وہ اس کے سامنے اگر آ جائے تو وہ متاثر ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حوالے سے ایسی ہی باتیں مشہور کر دی گئیں جو کہ سچ نہیں ہیں، جیسے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طاقت جو ہے ان کی انگوٹھی میں تھی، اور سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی بیوی کو انگوٹھی دے کے نہانے کے لیے گئے، اور ایک جن آیا اور اس نے وہ سلیمان علیہ السلام کی شکل اپنا کے آ گیا، اور پھر آ کر اس نے ان کی بیوی سے انگوٹھی مانگی، اور انگوٹھی انہوں نے دے دی کہ یہ سلیمان ہے، اور اس نے انگوٹھی پہنی اور ساری طاقت اس کے پاس آ گئی، اور معاف کرے اللہ پاک معاف کرے، پتہ نہیں کیا کیا باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم پھر در بدر بھٹکتے رہے، سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کسی کو پوچھا نہیں، سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ میں آزمائش میں ڈالا گیا ہوں، اور پھر جب آزمائش کا وقت پورا ہوا اور پھر وہ انگوٹھی آپ کے قبضے میں آئی اور پھر جا کر آپ کو اپنا تخت ملا، تو اس دورانیے میں شیطانوں نے کیا کیا کہ بہت ساری جادو کی باتیں لکھ لکھ کے کرسی کے نیچے رکھ دی، اور جب حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم فوت ہو گئے تو سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جو معتقدین تھے، جنات ان کو کہنے لگے آ کر کہ اصل میں جو راز ہے وہ کرسی کے نیچے ہے۔ تو اس کو پھر لوگوں نے کھودا اسے، اور اس میں سے وہ جو نا ایسی کاپیاں وغیرہ نکلیں جس پر غیر اللہ کی پکار تھی، جادو لکھا ہوا تھا، تو وہ پھر لوگ کہنے لگے اچھا سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے، تو ایک طبقہ جو ہے نا وہ کہنے لگا کہ سلیمان علیہ السلام جادوگر۔ یہ سارا من گھڑت قصہ ہے، بناوٹی قصہ ہے، جعلی قصہ ہے۔ اسی طرح سے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اسی آیت میں، یہ آیت وہی آیت نمبر 102 چل رہی ہے، اسی آیت کے اگلے حصے میں فرمایا وما انزل علی الملکین، اور جو دو فرشتوں پہ اتارا گیا، ببابل، بابل شہر میں، ہاروت و ماروت، ہاروت اور ماروت فرشتہ۔ اب ہاروت اور ماروت فرشتے کے بارے میں بھی بہت سارے قصے مشہور ہیں، قصے یہ لکھے گئے ہیں کہ معاملہ یہ ہوا
کہ فرشتوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ دیکھیں انسان کتنا فساد مچا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کتنا جو ہے نا یہ بدبخت ہے انسان، کتنا ظلم کر رہا ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا اچھا ایسے کرو، اپنے میں سے 2 فرشتوں کو چن لو اور ان 2 فرشتوں کو میں بھیجتا ہوں اور ان میں انسانی خواہشات میں ڈال دیتا ہوں، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ امتحان میں پاس ہوتے ہو یا فیل ہوتے ہو. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ 2 فرشتے ہیں ہاروت اور ماروت، ان کو چنا ہے ہم نے، یا اللہ آپ انہیں بھیجیں. اللہ پاک نے ان میں انسانی خواہشات ڈال دی اور وہ نیچے آئے اور ان کو جو ہے نا یہ بتایا گیا کہ ٹھیک ہے تم نے جو ہے نا وہ یہ کام بھی یہ کرنا ہے کہ لوگ، چونکہ اس زمانے میں جادو کا بڑا رواج تھا، جادو بڑا عروج پہ تھا، اور جادوگر جو ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم انبیاء ہیں بعض اوقات، اور لوگوں کو غلط ملط ہو گیا تھا کہ جادو کیا ہے اور معجزہ کیا ہے، فرق نہیں پتا جا رہا تھا. تم نے یہ فرق بتانا لوگوں کو، جادو کا علم اللہ پاک نے انہیں دے دیا، بتا دیا کہ یہ سمجھانا ہے کہ جادو یہ ہوتا ہے اور معجزہ یہ ہوتا ہے، فرق بتانا ہے. چنانچہ یہ آئے اور ان کے پاس ایک عورت آئی، زہرہ اس کا نام تھا، اور اس نے جو ہے نا یہ کہا کہ میرا شوہر بڑا ظالم ہے اور کوئی ایسا طریقہ ہو کہ وہ میری اس سے جان چھوٹ جائے یا اسے قتل کر دیا جائے. تو اس طرح کی باتیں اس نے کی جو کہ انتہائی نامناسب ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم یہ نہیں کریں گے، نہ ہم قتل کریں گے، نہ ہم منہ کالا کریں گے، اس طرح کوئی کام نہیں کریں گے. تو اس نے کہا چلو شراب پیو. یہ اس کے حسن سے فریفتہ ہو گئے اور یہ شراب پینے لگ گئے. شراب جب انہوں نے پی تو جو کام یہ کہتے تھے کہ ہم قتل نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے، شراب پینے کے بعد انہوں نے سارے گناہ کر لی. اور انہوں نے زہرہ نے ان سے پوچھا کہ اوپر جانے کا وظیفہ کیا ہے، تو انہوں نے اس کو بتا دیا، اور آنے کا بھی وظیفہ اس نے پوچھا تھا، بتا دیا. زہرہ جب اوپر گئی وظیفہ اس نے پڑھا، وہ اوپر چڑھ گئی تو واپسی کا جو ہے نا وظیفہ بھول گئی، تو اسے جو ہے نا وہ مسخ کر دیا گیا اور اسے زہرہ ستارہ بنا دیا گیا. یہ کہانی ہے، کہانی اس طرح کی جو ہے نا وہ کہانیاں مشہور ہیں لوگوں میں، اور لوگ پھر بڑے جو ہے نا کسے ایک دوسرے کو سناتے رہتے ہیں. اور پھر بعد میں جب ہمارے جو سامعین ہیں جنہوں نے یہ اس طرح کا واقعہ وغیرہ نہیں سنا ہوتا، تو وہ جب ان کو سناتے ہیں وہ ہمارے جو سامعین ہیں پھر وہ پریشان ہوتے ہیں، پتہ نہیں یہ کیا ماجرا ہے. تو یہ ایسے جھوٹے قصے مشہور ہیں جن کی حقیقت کوئی نہیں ہے. ہاں کتابوں میں ظلم یہ ہوا ہے کہ کتابوں میں بھی لکھے گئے ہیں بعض کتابوں میں، لیکن محققین علماء نے جیسے تفسیر کبیر اٹھا کے دیکھیں، روح المعانی اٹھا کے دیکھیں، البحر المحیط اٹھا کے دیکھیں، بڑی بڑی جو تفاسیر ہیں ان میں محققین علماء نے اس پر شدید جو ہے نا وہ رد کیا ہے، رد کیا اس پر کہ یہ بالکل غلط ہے، ایسا نہیں ہے. تو حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں وما یعلمان من احد، وہ فرشتے جو اتارے گئے ہاروت اور ماروت بابل شہر میں، وہ لوگوں کو یہ بتاتے تھے، جب بھی سکھاتے تھے، سکھانے سے مراد بتانا حتی یقولا، کہتے تھے انما نحن فتنۃ فلا تکفر، ہم آزمائش بنا کے بھیجے گئے ہیں لہذا تو نے کفر نہیں کرنا، ہم تمہیں یہ صرف بتانے لگے ہیں کہ جادو کیا ہوتا ہے اور معجزہ کیا ہوتا ہے، یہ بتانے لگے ہیں. فرمایا فیتعلمون منہما، تو لوگ سیکھ لیتے تھے جا کر ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، جس کے ذریعے سے آدمی اور اس کی زوجہ، اس کی بیوی کے درمیان مفارقت ڈال دی جائے، جدائی ڈال دی جائے. تو وہ عمل لوگ سیکھ لیتے تھے اور کرتے تھے، لوگوں نے کرنا شروع کر دیا، تو لوگ بھی آزمائش میں جو پڑ گئے اور انہوں نے خود سے یہ عمل کیا. تو فرشتوں نے تو بتایا تھا اور یہ آزمائش تھی، فرشتوں نے یہ کہا تھا کہ یہ آزمائش ہے اور طریقہ یہ ہوتا ہے. فرمایا وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، فرمایا کوئی جادو کر لے، ٹونا کر لے، کوئی بھی چیز ہو، یا نظر بد کا لگ جانا، نظر بد کا لگ جانا تو حدیث پاک میں آتا ہے نا العین حق، کہ نظر جو ہے یہ حق ہے، نظر لگ جاتی ہے. فرمایا کوئی چیز بھی کبھی بھی نقصان نہیں دے سکتی، چاہے جادو ہو، چاہے کوئی قسم کا کوئی عمل ہو، نقصان نہیں دے سکتا
اور ایسا جادوگر وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے من احد کسی ایک کو بھی الا باذن اللہ، مگر جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت نہ ہو، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا اذن نہ ہو۔ اللہ پاک نے ایک چیز کو اجازت دی ہے، جیسے نیکی کی بھی اللہ پاک نے اجازت رکھ دی ہے، اور اس دنیا میں چونکہ یہ دنیا دار الامتحان ہے، دار الابتلاء ہے، دار البلاء ہے، اس لیے یہ کہا گیا کہ یہاں اجازت ہے، تو برائی کی بھی چھوٹ دی گئی۔ چھوٹ، اجازت کا مطلب چھوٹ دی گئی، آخرت میں حساب ہوگا، اس لیے اس کی چھوٹ دی گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر اللہ پاک نے چھوٹ نہ دی ہو، اگر اللہ پاک نے آزمائش نہ رکھی ہو، چھوٹ نہ رکھی ہو، تو پھر اللہ پاک کے اذن کے بغیر تو پتہ بھی نہیں گرتا۔ تو اس لیے یہ کہا گیا کہ جادوگر ہو یا کوئی بھی ہو، وہ اس وقت تک کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی چھوٹ نہ ہو۔ تو عقیدہ تو یہی رکھنا چاہیے کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ، نفع ہے تو اللہ دیتے ہیں، نقصان ہے تو اللہ پاک دیتے ہیں۔ اور مفسرین کرام نے جادو کا جو توڑ ہے اس کا بھی ذکر فرمایا ہے، اور احادیث میں صراحتاً آیا سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ ان سے بڑھ کر کوئی تعویذ نہیں ہے۔ تعویذ کا مطلب ہے کہ یہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کے دم کی جائیں تو یہ بہترین علاج ہے۔ چنانچہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ جو ہے وہ یہ عمل بتایا کرتے تھے کہ بیری کے ساتھ پتے لے لیے جائیں اور انہیں پیس لیا جائے، بیری کے ساتھ پتے لے کر انہیں پیس لیا جائے اور پانی میں انہیں مکس کر لیا جائے، اور اس پر پھر سورۃ الفلق اور سورۃ الناس اور آیت الکرسی یہ کثرت کے ساتھ پڑھ کے، چاہے جتنی مرتبہ پڑھ کے دم کیا جائے، اور جو شخص جو ہے نا جس پر جادو وغیرہ کے اس طرح کے نظر بد کے اس طرح کے اثرات محسوس ہوتے ہیں تو اس کو پلایا جائے، کچھ پانی پلا دیا جائے اور باقی پانی کے ساتھ اسے نہانے کا کہا جائے کہ پانی جو ہے نا وہ مکس کر لے پانی میں اور نہا لے، تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شفا نصیب فرما دیں گے۔ فرمایا وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو نہ انہیں نقصان دیتی تھی اور نہ انہیں نفع دیتی تھی، کہ اس کا حقیقتاً نہ وہ از خود کوئی چیز نہ نقصان دینے والی ہے نہ نفع دینے والی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مشیت سے اللہ پاک نے اس میں چھوٹ رکھی ہے، اللہ پاک نے اجازت دی ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ، اور وہ ایسی چیز کو فرمایا انہوں نے ایسی چیز کا علم حاصل کیا کہ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، جس کے اندر ان کے لیے کوئی حصہ نہیں تھا، آخرت میں جس کا کوئی حصہ نہیں تھا، آخرت میں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا انہیں۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور انتہائی بری وہ چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ جانتے ہوتے۔ تو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذمے جو چیزیں لگائی ہوئی تھیں یہودیوں نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بھی مذمت فرمائی، اس کا رد کر دیا گیا کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم جادوگر نہیں تھے، سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کفر نہیں کیا، اور ساتھ ساتھ ہاروت اور ماروت جو فرشتہ ہے اس کے بارے میں جو باتیں مشہور ہیں تو اس کا بھی رد کر دیا گیا، کہ فرما دیا گیا کہ وہ تو یہی کہا کرتے تھے کہ ہم آزمائش ہیں لہذا تم کفر نہ کرو، اور اگر وہ خود کفر میں مبتلا ہو گئے تھے تو پھر انہوں نے یہ کیا کہنا تھا۔ لہذا اللہ پاک نے ایسی کسی چیز کا ذکر نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ وہ لوگ خود سیکھتے تھے اور آگے جا کر خود وہ ایسے عمل کرتے تھے، ما یفرقون بہ بین المرء والزوج، لوگوں نے آگے خود ایسے اعمال کرنا شروع کر دیے تھے۔ اس سے حقیقت سمجھ آ گئی کہ جادو کی حقیقت کیا ہے، اور جادوگر کی سزا کے بارے میں بھی ذکر ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اور شیطان کے جتنے بھی شیطان کی چالیں ہیں، شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔